اچھا میم، 8 مارچ کو عورتوں کے حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا یہ دن منانا چاہیے عورتوں کے حقوق کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام وہ مذہب ہے جس میں اللہ رب العزت نے جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، اور اسلام ہی وہ مذہب ہے جس میں عورت کو بڑے واضح طور پہ تسلیم کیا گیا، بیٹی کے طور پر، بہن کے طور پر، بیوی کے طور پر، شوہر کے لیے بیوی کے طور پر، ماں کے طور پر، بھانجی اور بھتیجی کے طور پر۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں دن منانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام جو بات کرتا ہے وہ پریکٹیکل کی کرتا ہے۔ دن منانا ایک دن کی بات ہوتی ہے اور اس کے بعد پورا سال خاموشی ہوتی ہے۔ مختلف چیزوں کے دن منا لیے جاتے ہیں، جیسے کشمیر ڈے بھی منایا جاتا ہے اور بہت سارے دن منائے جاتے ہیں، لیکن اس ایک دن کے بعد قوم ساری کی ساری اس چیز کو فراموش کر دیتی ہے۔ تو دن منانا شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عورت کے لیے جو دن منایا جاتا ہے 8 مارچ کو، خود جو یہ دن ہے، یہ جو پیچھے اس کے کاز ہے، جو پیچھے اس کے سوچ ہے، جو اس کے پیچھے فکر ہے، وہ قابل توجہ ہے۔ اسلام نے عورت کو اس کی حدود کے اندر اس کی پیدائش کے اعتبار سے سارے حقوق دیے ہیں۔ مرد کو کہا کہ جب تم اس سے نکاح کرنا چاہو تو اس کا مہر ادا کرو، اور پھر جو تم خود کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ، جو تم خود پہنو وہ اس کو پہناؤ، جہاں تم خود سو اس کو سلاؤ، اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہے۔ تو اسلام تو عورت کو حقوق دے رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان کتنا اسلام سے واقف ہیں اور کتنا اس کو فالو کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جو عورت مارچ کے نام پر عورت کو سڑکوں پہ لا رہے ہیں، ان کے ہاں تو عورت ویسے ہی آزاد ہے، بہت آزاد ہے۔ وہ اتنی آزاد ہے جتنی شریعت مطہرہ ان کو آزادی نہیں دیتی۔ ان کا ایک نعرہ ہے کہ پدر شاہی نامنظور، پدر شاہی نامنظور۔ اب پدر کسے کہا جاتا ہے؟ باپ کو کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ باپ کے بغیر یہ وجود میں نہیں آ سکتی۔ جس باپ نے ان کو دنیا میں پالا پوسا، جو ان کے دنیا میں آنے کا سبب ہے، یہ اس سے آزادی کیوں چاہتی ہیں؟ وہ باپ جو انہیں بچپن میں سینے پر سلاتا رہا، جو انہیں گود میں اٹھا کے پھرتا رہا، جو انہیں کندھوں سے لگا کر گھومتا رہا، ہسپتالوں میں گیا، پارکوں میں گیا، ہر جگہ گیا، اب ان پر ایسی کون سی آفت آ گئی کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اس سے آزادی چاہیے؟ تو ان کے جو بیسیکلی نعرے ہیں، جو ان کی سوچ ہے، دراصل وہ اسلام سے متصادم ہے۔ عورت کی آزادی کی بات نہیں ہے، یہ بے حیائی کی بات ہے، یہ مادر پدر آزادی کی بات ہے کہ مجھے نہ ماں کی ضرورت ہے، نہ باپ کی ضرورت ہے، نہ بھائی کی ضرورت ہے، مجھے کسی کی گائیڈ لائن کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کی روک ٹوک برداشت نہیں ہے۔ جبکہ شریعت مطہرہ ہمیں کہتی ہے کہ تم آزاد نہیں ہو، تم پابند ہو۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک مخصوص دائرے کے اندر ذمہ داریاں دی ہیں اور ایک مخصوص دائرے کے اندر ہمیں حقوق دیے ہیں۔ مرد جنس کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے عورت سے بہت فرق ہوتا ہے۔ عورت کو صنف نازک کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تخلیق کے اعتبار سے یہ کمزور ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے عورت اور مرد کا سکون ایک دوسرے کے ساتھ رکھا ہے، اور مرد سے یہ کہا، عورت سے یہ کہا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ یہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو ڈھانپنا، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنا۔ تو 100% مکمل کوئی بھی نہیں ہوتا۔ جو عورتیں یہ نعرہ لگا رہی ہیں، کیا وہ 100% مکمل ہیں؟ اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے کبھی انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ اس باپ کو کوئی شکایت ہے؟ کبھی بھائی سے پوچھا کہ اس کو ان سے کوئی شکایت ہے؟ کبھی اور کسی رشتہ دار سے پوچھا، مرد سے پوچھا کہ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ ان کو بہت ساری شکایات ہوں گی، لیکن بحیثیت مرد کے اللہ نے چونکہ ان کو اعلیٰ صفات دی ہوتی ہیں، برداشت کا مادہ زیادہ دیا ہوتا ہے،
اور بارہا زندگی میں اس کا تجربہ ہوا کہ عورت جذباتی ہوتی ہے. حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ جذباتی ہوتی ہے, بہت جلدی قدم اٹھاتی ہے, بہت جلدی فیصلہ کرتی ہے, جبکہ مرد حوصلے والا ہوتا ہے, وہ عورت کی بگاڑی ہوئی بات کو بھی سنبھال لیتا ہے. تو عورت سے بہت سارے شکوے مرد کو ہوتے ہیں لیکن وہ واویلا نہیں مچاتا. تو اگر واویلا نہیں مچاتا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ برا ہو گیا. اور دوسری بات, کیا پاکستان کے سارے مرد برے ہیں؟ کیا پاکستان کے سارے بھائی ایسے ہیں؟ کیا پاکستان کا ہر مرد ریپسٹ ہے؟ ایک بات میں نے پڑھی تھی مولانا مودودی رحمہ اللہ کی, کہ انہوں نے فرمایا کہ ملک کے اندر جو چور ہے جو وہ بھی موجود ہوتا ہے اور پولیس والے بھی موجود ہوتے ہیں. تو کیا پولیس کی موجودگی یہ ثابت کرتی ہے کہ سارے ملک والے جو ہیں وہ چور ہیں؟ اسی طرح ڈاکٹر بھی موجود ہوتا ہے, تو کیا ڈاکٹر کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ سارے مریض ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. کچھ لوگ ضرور ہر معاشرے میں برے ہوتے ہیں, کچھ کی آزمائش ہوتی ہے, کچھ دونوں طرف کی آزمائش ہوتی ہے. تو سارے مرد برے نہیں ہیں. ان کا جو سوچ ہے, ان کی جو سوچ کا پیمانہ ہے وہ مغرب کا ہے. مغرب نے جیسے عورت کو جن چیزوں سے آزاد کیا, آج ان کا فیملی سسٹم ٹوٹ گیا, بچے ماں باپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں, بچے جب چاہیں پولیس کو بلا لیتے ہیں اور ماں باپ جیل میں چلے جاتے ہیں اور بچوں کو حکومت اپنی کسٹڈی میں لے لیتی ہے. بیٹی جوان ہوتی ہے وہ گھر سے چلی جاتی ہے, بیٹا جوان ہوتا ہے وہ ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے, ماں باپ بوڑھے ہو کر اولڈ ہاؤسز میں پڑے رہتے ہیں, وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے بچے آئیں اور ہمیں پوچھیں. وہ ماحول یہ یہاں پر چاہ رہی ہیں. یہ کہتی ہیں کہ ہم نکاح نہ کریں, ہمیں بوائے فرینڈ چاہیے, اور ہم جہاں چاہیں آدھی رات کو چاہیں جائیں, دن کو چاہیں جائیں, جس سے بات کریں, جو چاہے وہ ہم کریں, میری مرضی ہو, میرا جسم ہو تو میری مرضی ہو. بھائی جسم آپ کا کب ہے؟ وہ تو اللہ کی امانت ہے. اگر جسم آپ کا ہے تو آپ نے اپنی آنکھیں کیوں نہیں بنائی اپنی مرضی کی؟ آپ بیوٹی پارلر جا کر اپنی آنکھوں کو کیوں سجاتی ہیں؟ آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے نا کہ میری آنکھیں ایسی نہیں, ایسی ہونی چاہیے تھی, تو بنا لیتے. اور پھر اپنی جنس تبدیل کر لیتی ہیں. آپ کے بال اگر سیدھے ہیں, آپ کرلی کرواتی ہیں, کیوں کرواتی ہیں؟ آپ کی مرضی نہیں ہے. آپ کا رنگ کالا ہے, آپ اسے گورا کرنے کے لیے سو جتن کرتے ہیں. یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ نہ جسم آپ کا ہے نہ مرضی آپ کی ہے. یہ ٹوٹلی زندگی. اچھا اگر مرضی آپ کی ہے تو آپ بیمار کیوں پڑتے ہیں؟ آپ بوڑھے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کے دانت کیسے گر جاتے ہیں؟ آپ کی سماعت کیسے کمزور ہو جاتی ہے؟ آپ کی آنکھیں کیسے کمزور ہو جاتی ہیں؟ یہ بات غلط ہے کہ میرا جسم میری مرضی. نہ جسم ہمارا نہ مرضی ہماری. ہم اللہ کا قانون, اللہ کی شریعت, اللہ کی کتاب, اللہ کے احکامات, اللہ کے نبی, ہم جب تک ان کو فالو نہیں کریں گے ہم اس دنیا میں بحیثیت انسان بھی کامیاب نہیں ہو سکتے, اور مسلمان کے طور پر قطعی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے ہم تو اس عورت مارچ کو ایک دھوکہ سمجھتے ہیں, مغرب کی ایک چال سمجھتے ہیں. اس کے پیچھے چند 100 عورتیں ہیں, این جی اوز ہیں. ان این جی اوز کو عام عورت کیوں نہیں نظر آتی؟ یہ جو عورت بیچاری چھابڑی لگا رہی ہے, چوڑیاں بیچ رہی ہے, جو عورت تعلیم سے محروم ہے, جو عورت کینسر کی مریض ہے, اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا, جس کا مطلب اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں معاشرے کے اندر. صرف عورتیں تو مظلوم نہیں ہیں, مرد بھی مظلوم ہوتے ہیں. بہت سارے اور بھی صورتیں ہوتی ہیں جو ظلم کے سامنے آتی رہتی ہیں. یہ اس پہ کیوں نہیں بولتی؟ ابھی یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی, ہم عورت کے حقوق کی بات کریں. میرا سوال یہ, حکومت نے ہمارا کھانا پانی بند کیا, حکومت نے 2-3 دن ہمیں کھانا نہیں دیا. یہ ساری کہاں تھیں؟ کیا میری بچیاں عورتیں نہیں ہیں؟ یہ اس وقت کیوں نہیں آئیں سامنے اور آ کر کیوں نہیں کہا کہ جی ان کو کھانا دیا جائے, انہیں پینا دیا جائے, ان کی ملاقاتیں کیوں بند کر دی گئیں؟ سن 2007 کا سانحہ ہوا, اس سانحے سے پہلے بھی ان جیسی خواتین ہمارے خلاف تھیں, آج بھی میرے خلاف ہیں, میری بچیوں کے خلاف ہیں. کیوں خلاف ہیں؟ مدارس کے خلاف ہیں. ہماری مدارس میں پڑھنے والی بھی عورتیں ہی ہیں نا, دین پردہ کرنے والی بھی عورت ہے. تو آپ آزادی چاہتی ہیں, لیکن آپ یہ چاہتی ہیں کہ مجھے سسٹم سے آزادی چاہیے, مجھے باپ سے, شوہر سے, بھائی سے آزادی چاہیے, جو مجھے کوئی روک ٹوک نہ کرے, میرے اوپر نگرانی نہ کرے. دیکھیں ایک بات ہے نا, مثال دینے لگی ہوں, بہت سے لوگوں کو بری لگے گی. ایک ہوتا ہے جنگلی کتا اور ایک ہوتا ہے پالتو. ایک ہوتا ہے جنگلی گدھا اور ایک ہوتا ہے پالتو. جو پالتو ہوتا ہے وہ گھر میں رکھا جاتا ہے, جو جنگلی ہوتا ہے وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ جنگل میں رہتا ہے, اس کا کوئی گھر بار نہیں ہوتا, اسے جنگلی ہی کہا جاتا ہے.
اسی طرح باقی ساری چیزیں بھی ہیں. جو جنگل میں رہتی ہیں ان کا کوئی قاعدہ اور ضابطہ نہیں ہوتا, اور جو گھروں میں ہوتی ہیں ان کا قاعدہ اور ضابطہ ہوتا ہے. ان کو باقاعدہ دیکھ بھال کی جاتی ہے, ٹائم ٹو ٹائم پانی دیا جاتا ہے. جو معاشرہ جانور کی اتنی دیکھ بھال کرے, جو دین یہ کہے کہ جانور پر اس کی بوجھ سے زیادہ, اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو, اس کو اس کی ضرورت کے مطابق کھانا دو, وہ کیسے ایک عورت کو جو اشرف المخلوقات ہے, جو مرد کے وجود کا ایک حصہ ہے, جو مرد کی زندگی کا ایک حصہ ہے, وہ اس کی نصف بہتر ہے, وہ اس کا مان ہے, اور مرد کے لیے مان عورت ہے اور عورت کے لیے مان مرد ہے. بھائیوں کا مان کیا ہوتی ہیں؟ بہنیں. بیٹوں کا مان کون ہوتی ہے؟ ماں. باپ کا مان کون ہوتی ہیں؟ بیٹیاں. شوہر کا مان کون ہوتی ہے؟ بیوی. اور بیوی کا مان کون ہوتا ہے؟ شوہر. بھائی کا مان کون, بہن کا مان کون ہوتا ہے؟ بہن. بہن کا مان ہوتا ہے بھائی, اور مطلب بیوی کا مان شوہر, اور جو ہے بیٹی اس کا مان بھائی, بہن کا مان بھائی, اور بیٹی کا مان باپ. یہ ساری جو ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ہے, یہ تو بڑا پیارا رشتہ ہے. اس رشتے کے اندر ایک تقدس ہے, ایک احترام ہے جو آپس میں جوڑتا ہے. یہ کیسی خواتین ہیں جو اپنے خاندان سے کٹ کے زندگی گزارنا چاہتی ہیں؟ ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, الگ رہنا یہ رہ رہی ہیں, ان کو آزادی حاصل ہے. ہاں, اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں ہر قسم کی آزادی ہے. آپ کہیں پر بھی ہوٹلوں میں چلے جائیں, آپ کو بزنس کرتی ہوئی عورت نظر آئے گی. سڑکوں پہ چلے جائیں, گاڑی ڈرائیو کرتی ہوئی عورت نظر آئے گی. اور پارلر تو انہی کے وجود سے سجے ہوئے ہیں. اور مرد تو میں سمجھتی ہوں ایک حد تک مظلوم ہے. جیسے شادی بیاہ آتی ہے, سب سے زیادہ خرچہ کس کا ہوتا ہے؟ عورت کا ہوتا ہے. کس کے اوپر خرچ ہوتا ہے؟ عورت پر ہوتا ہے. انہیں مائیوں کا الگ جوڑا چاہیے, مہندی کا الگ چاہیے, ولیمے کا الگ چاہیے, رخصتی کا الگ چاہیے, اس کے بعد کی تقریبات کا الگ چاہیے. صرف جوڑا نہیں چاہیے, اس کے بعد جولری بھی ہے, اس کے بعد میچنگ جوتے بھی آ جاتے ہیں, اور پتہ نہیں اللہ بلا کیا کچھ, اور اس میں میک اپ بھی آ جاتا ہے. اچھا,